بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان ہیں، تو کم سے کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر اسلام کو لانے والا کون ہے، ہندوستان کے اندر اسلام کس سن کے اندر آیا۔ تو عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا ہے 91 ہجری کے اندر، لیکن یہ بات غلط مشہور ہوئی ہے۔ ہندوستان کے اندر اسلام کو لانے والے محمد بن قاسم نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر اسلام عرب کے تاجروں کے ذریعے سے آیا ہے۔ پہلے محمد بن قاسم کا واقعہ سن لیتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا واقعہ یہ ہوا کہ سندھ کا راجہ تھا، راجہ داہر، اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رکھا تھا، مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا سندھ پر حملہ کرنے کے لیے۔ محمد بن قاسم 12,000 لشکریوں کو لے کر آئے، انہوں نے سندھ پر حملہ کیا، جس کے اندر راجہ داہر کو شکست ہوئی اور محمد بن قاسم کو فتح نصیب ہوئی۔ تو اس وقت سے ہندوستان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ عام طور سے یہ بات مشہور ہے، لیکن یہ بات غلط مشہور ہوئی ہے۔ آپ خود سوچو کہ محمد بن قاسم نے سندھ پر کیوں حملہ کیا؟ سندھ پر اس لیے حملہ کیا کہ مسلمانوں پر راجہ داہر نے ظلم و ستم کر رکھا تھا، ان کو پریشان کرتا تھا۔ تو اس واقعے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان پہلے سے موجود تھے، جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، جن کو پریشان کیا جا رہا تھا، پہلے سے مسلمان موجود تھے۔ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ تو پھر جب محمد بن قاسم ہندوستان کے اندر اسلام کو لانے والے نہیں ہیں تو پھر کون ہیں؟ تو ہندوستان کے اندر اسلام کو لانے والے عرب کے تاجر حضرات ہیں۔ 15 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 15 ہجری کے اندر عرب سے کچھ لوگ ہندوستان کے اندر آئے۔ سب سے پہلے مالابار، سرادیپ اور کیرلا، ان علاقوں کے اندر سب سے پہلے وہ حضرات آئے، تجارت بھی کرتے تھے، دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تو لوگ ان کی اچھائی، ان کے حسن اخلاق، ان کی امانت داری کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اسلام کو لانے والے محمد بن قاسم نہیں، بلکہ عرب کے کچھ تاجر تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 15 ہجری کے اندر ہندوستان کے اندر آئے۔ سب سے پہلے وہ کیرلا کے اندر آئے۔ کیرلا کا اس وقت کا راجہ تھا راجہ جیرانند۔ جب اس نے دیکھا یہ کون لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں، اور اسی طرح کوئی سامان بیچنا ہوتا ہے تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اس سامان کے اندر فلاں خرابی ہے، اس لیے میں اتنی قیمت میں یہ بیچتا ہوں، تو اتنے ایماندار، اتنے دیانتدار کون لوگ ہیں؟ تو راجہ جیرانند مجبور ہوا اور اس نے کہا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو، اللہ کی پوجا کرتے ہو، میں اس کے لیے ایک جگہ بنوا دوں۔ تو راجہ جیرانند نے ایک جگہ بنوا دی۔ پھر صحابہ سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام رکھا جائے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں، تو اس جگہ کا نام مسجد رکھ دیا گیا۔ تو آج جو لوگ ہندو مسلم کے نام پر جھگڑا کرواتے ہیں، مندر مسجد کے نام پر جھگڑا کرواتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر اگر سب سے پہلے کوئی مسجد کو بنوانے والا ہے، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے کسی مسجد کا اگر کوئی متولی ہے تو وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ ایک ہندو راجہ تھا، راجہ جیرانند، جس نے ہندوستان کے اندر سب سے پہلی مسجد بنوائی ہے۔ تو بہرحال ہندوستان کے اندر اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے سے نہیں آیا ہے، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اسلام عرب کے تاجروں کے ذریعے سے آیا ہے 15 ہجری کے اندر۔ ہاں، آپ اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ پر حملہ کیا اور ان کو فتح نصیب ہو گئی تو اس کے بعد سے اسلام ہندوستان کے اندر بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا، آپ اتنی بات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے اندر اسلام سب سے پہلے محمد بن قاسم ہی لانے والے ہیں، یہ کہنا غلط ہے۔